بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ارض فلسطین ایک مرتبہ پھر لہو لہو ہے۔ فلسطینیوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ وہ یہودی جو صدیوں سے دربدر تھے، آج وہ اس زمین کے اصل مالکان کو بے گھر کرنے کے در پہ ہیں۔ آج یہ ارض فلسطین انسانیت کو پکار رہی ہے۔ آج ارض فلسطین امت مسلمہ کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اگر فلسطین کے موجودہ حالات دیکھے جائیں تو جتنا قتل عام مسلمانوں کا اور خاص طور پر معصوم بچوں کا اس دور میں ہوا ہے، اتنا شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں بے شمار معصوم فلسطینی شہری دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں بہت بڑی تعداد چھوٹے معصوم بچوں کی ہے، اور آج جن کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں، کوئی دفنانے والا نہیں۔ اور سب سے دلخراش منظر یہ ہے کہ فلسطین میں موجود وہاں کے کتے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں اور اپنی خوراک بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے بدترین حالات مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتے، اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے۔ کسی بھی مسلم لیڈر کی اتنی جرت نہیں کہ وہ اسرائیل سے بات کر سکے، اس کی وحشیانہ بمباری کو بند کرا سکے اور معصوم بچوں کے قتل عام کو رکوا سکے۔ اگر ہم اسرائیل کی ہسٹری کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی حکمران ہمیشہ سے یہودیوں کا قتل عام کرتے رہے ہیں اور انہیں دربدر کرتے رہے، جبکہ مسلمان حکمران ہمیشہ سے ان کے حقوق کا تحفظ کرتے رہے۔ 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس میں زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے وہ چٹان جس کے اوپر ڈوم افراق بنا ہوا ہے کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے دستے مبارک سے اس چٹان کے اوپر سے کچرا صاف کیا اور یہودیوں کو اس مقام کی زیارت کی اجازت دی۔ اور مسلمانوں کے نزدیک اس جگہ کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کی طرف اڑا تھا۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر دوبارہ قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اور طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں آباد رہے، لیکن ان یہودیوں پر عیسائی ظلم و ستم، ذلت و خواری اور ان کی زندگی عیسائیوں نے بہت زیادہ تنگ کر رکھی تھی۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئی۔ اسی دوران صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ، فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں کی بڑی تعداد فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئی، اور اسی جگہ وہ اپنی زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا، جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور جب جرمنی ہارا گیا تو سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے، منظم ہونے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب ملکوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا تو دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے لگیں، تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریتی آبادی ہے وہ یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کر لیں، اور مشرقی علاقہ جہاں فلسطینیوں اور مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں مسلم ریاست قائم کی جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور
مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات ہیں اردن کے قبضے میں چلے گئے۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل ہر لحاظ سے اور ہر ٹیکنالوجی میں پوری دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں سے بہت آگے ہے۔ انہوں نے اپنی مقدس کتابوں کے حوالے سے جتنی بھی نشانیاں دی گئی ہیں، جس میں دجال کا ظہور ہے، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا ہے، لال گائے کی قربانی، ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر، ان تمام چیزوں کی انہوں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جبکہ مسلمان اس سلسلے میں صرف اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ الغرض یہودی قرب قیامت دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر انجینئر پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، اور یہ سب دجال کی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے تیاری کر لی ہے کہ غرقد کے درخت لگا دیے ہیں جو انہیں پناہ دیں گے۔ بابلود جس جگہ حدیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بنا چکے ہیں۔ یہ تو سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہیکل سلیمانی کی بھی تیاری ہے جو کہ بن کے رہنا ہے۔ اور پھر اب اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا جائیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، مختلف فرقوں اور خرافات میں اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اور مسلمان ہی مسلمانوں کے گلے کاٹنے کے در پہ ہیں۔ اور جب فلسطینیوں کے حالات اتنے مخدوش ہو چکے ہیں کہ ان کے بچے اور بچوں کی لاشیں کتے اٹھا رہے ہیں، تو آج کے مسلمان فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اپنے عقائد میں اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں، یا صرف سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ اگر آج ذرا سوچئے، اگر آج دجال کا ظہور ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیا ہماری آخرت مکمل ہے اور ہم نے آخرت کی تیاری پوری کر لی ہے؟ یہ ہر مسلمان کے لیے سوچنے کی بات ہے۔